السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں مشال حنیف۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کو چھوڑا تھا۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا مسلمانوں کو فیمنزم کی ضرورت ہے، تو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پر بات کی تھی کہ فیمنزم کیا ہے۔ ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی تھیں اور ہم نے تھوڑی سی فیمنزم کی ہسٹری دیکھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کیا مسلمانوں کو فیمنزم کی ضرورت ہے، یا پھر اسلام نے کیا حق دیا ہے عورت کو یا پھر مرد کو۔ تو ہم یہ دیکھیں گے، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کا جو اختتام تھا وہ ہم نے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ کیا تھا۔ سورہ الاسراء کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عورت کو عزت نہیں دی، میں نے مرد کو عزت دی ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ہی یہ تھا کہ میں نے کالے کو عزت نہیں دی اور میں نے گورے کو عزت دی ہے، اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے غریب کو عزت نہیں دی اور امیر کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں، جس میں تعلیمی حقوق بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں بھی ہمیں کہیں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ بھئی مردوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور عورتوں نے تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ یہاں پر بھی مرد اور عورت دونوں کا ذکر جو ہے وہ ایک ساتھ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسا بنایا ہے، اور دے آر سیم بٹ ناٹ آئیڈینٹیکل۔ وہ ڈفرینٹ ہیں آن دا بیسس آف بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ، سائیکولوجیکل میک اپ۔ ان کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ رسپانسبلٹیز دی ہیں، عورت کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں۔ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، اور جو عورت کر سکتی ہے وہ کام مرد نہیں کر سکتا۔ سو وہ سیم ہے بٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ کچھ مذاہب کا یہ ماننا ہے کہ جو جنت ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کا جو ہے اس میں کوئی بھی رول جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے آگے اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی۔ کچھ شک نہیں، ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے بھی بالکل واضح ہے، بالکل جو ہے کلیئرٹی ہمیں اس چیز کی مل جاتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا جو مقام ہے وہ اسلام میں بالکل سیم ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایکوالٹی کی باتیں کی، نہ صرف برابری کی باتیں کی، برابری کی تعلیم دی، بلکہ اس کو پریکٹیکلی بھی کیا۔ جب ہم سنت میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ جو تھا وہ عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، بچیوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، وہ لونڈیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ اختیار تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے تھا۔ اگر ہم سوشل رائٹس کی بات کریں تو اسلام نے عورت کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی حق دیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کو اپنی میراث میں لے لو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو تنبیہ کی ہے، مومن مردوں کو، کہ ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ وہ عورتوں کو زبردستی جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ عورتوں کے حق کی ہی بات کی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک لڑکی ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو کہا، ابھی تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تو اسے جاری رکھو، چاہے تم اسے ترک کر دو۔ تو اس سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام کہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا ہے۔
تو بہت سے لوگ اس کو غلط وے میں لے لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پرائیورٹی دی ہے, اس کو حاکم بنایا ہے, جبکہ مرد کو پرائیورٹی نہیں دی گئی. یہاں پہ اس کو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی ہے. قوام جو ہے یہ اقامہ سے ہے اور اس کا میننگ ہے اسٹینڈ اپ فور, یعنی کہ کسی کے لیے کوئی اسٹینڈ لینا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی ہے. ان کو سپیریئر نہیں بنایا, بلکہ ان کو ایک رسپانسبلٹی ایکسٹرا دی ہے کہ وہ عورتوں کے محافظ ہیں. انہوں نے عورتوں کی حفاظت کرنی ہے, ان عورتوں کی جو ان سے منسلک ہیں, چاہے وہ ان کی ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عورت کو ہی حق جو ہے وہ دیا ہے. تو اسلام نے عورت کو ہاؤس وائف بھی نہیں کہا, اسلام نے عورت کو ہاؤس میکر کہا ہے, یعنی کہ گھر بنانے والی. البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے بات کہی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. تو یہاں پر بھی بات مرد اور عورت دونوں کی ہوئی ہے. اب تک ہم نے جو آیات دیکھی ان میں کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ جہاں مرد کا ذکر ہو عورت کا ذکر نہ ہو. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم لیگل رائٹس کی بات کریں تو اسلام نے عورت کو لیگل رائٹس بھی دی ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی نافرمان ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق میں بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے, اور اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو اسے 80 درے مارے جائیں اور کبھی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے مذاہب میں کچھ یوں تھا کہ اگر کوئی گناہ مرد کرتا تھا تو اس کی سزا عورت کو دی جاتی تھی. اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو گناہ کرتا ہے اسی کو اس کی سزا ملتی ہے. اگر مرد نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا وہی دے گا, قصاص اس کے لیے ہوگا. اور اگر عورت نے سیم کرائم کیا ہے تو عورت کے لیے بھی سیم جو پنشمنٹ ہے, سیم سزا عورت کو بھی دی جائے گی. جو چیز مرد کے لیے حرام ہے وہی چیز عورت کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ شراب پینا جو ہے وہ مرد کے لیے حلال ہے اور عورت کے لیے حرام ہے. اور دونوں کے لیے جو ہے وہ سیم رائٹس ہیں, دونوں کے لیے سیم رولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ایک کے لیے صحیح ہے اور وہی کام دوسرے کے لیے غلط ہے. اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو نوکری کرنے کی اجازت بھی دی ہے, لیکن جو نوکری ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. شرعی طور پر اگر وہ کر رہی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کسی بھی قسم کی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے واقعی ماننے والے ہیں تو ہمیں فیمنزم کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو حقوق دیے ہیں اور یکساں حقوق دیے ہیں, اور کسی کو سپیریئر نہیں بنایا. دونوں کے حقوق بہت واضح ہیں. تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا اب کیا خیال ہے, کیا فیمنزم کی ضرورت ہے ہمیں یا پھر نہیں. کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.